ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو کمروں کے باہر سے. حضرت گھر میں تھے اور کچھ لوگ بنو تمیم کے آئے تھے، آداب سے بے خبر تھے. اخرج یا محمد، حضرت باہر آئیے، اخرج یا محمد. اور قرآن کو دیکھو، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو کمروں کے باہر سے. اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. حضرت موجود ہے، کمرے میں ہیں، اور باہر سے آواز دینے والا لا یعقلون. حضرت دنیا میں موجود نہیں، قبر اطہر میں تشریف فرما ہے، اور پاکستان سے یا محمد و یا رسول اللہ. یہ کون ہے؟ لا یؤمنون. وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو کمروں سے لا یعقلون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو یا اور اولیاء کو دور سے لا یؤمنون، ان کا ایمان نہیں، یہ ایمان سے محروم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ آ جاتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بہتر تھا ان کے لیے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آ گیا تمہارے یہاں فاسق، ایک غیر محتاط آدمی، بنبأ خبر لے کر، ایک غیر محتاط فاسق. صحابہ کو فاسق کا لفظ بولا جا سکتا ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. جیسے صحابہ کی چوری ہوئی تو ہاتھ کاٹا گیا تو سارق ہوا، زنا ہوا تو رجم کیا گیا، مختلف سزائیں، قذف کیا تو تہمت میں کوڑے لگ گئے. علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، لیکن وہ مغفور اور معفو ہے باعتبار عاقبت اور انجام. اصل میں ایک صحابی کو بھیجا تھا ایک قوم کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے، انہوں نے بڑا انتظار کیا تھا. جب یہ آئے سب مل کر اندر گئے سامان لینے، اس کی اور ان کی دشمنی رہی تھی. یہ بھاگ آیا کہ مجھے سنبھال لیں گے. حضرت بڑے خفا ہو گئے، اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اے ایمان والو، اگر آ گیا تمہارے پاس غیر محتاط آدمی کوئی خبر لے کر، فتبینوا، چھان بین کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، حملہ نہ کرو ایک قوم پر نہ سمجھی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بس ہو جاؤ گے اپنے کیے پر شرمندہ. آیت سے پتہ چلا کہ تحقیق بہت ضروری ہے. بغیر تحقیق کے کسی کو مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، بے شک تمہارے ہاں خدا کے پیغمبر ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اطاعت کرے تمہاری بہت سارے معاملات میں تم پریشان ہو جاؤ گے. آیت کو دیکھو، اگر پیغمبر نے تمہاری اطاعت کی تم غرق ہو جاؤ گے. تم نے اطاعت کرنی ہے. استاد اور شیخ کو تابع نہیں کرنا ہے کہ چلو استاد جی خاموش ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں نہیں، لعنت تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبوب بنایا ہے تم کو ایمان. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، خوبصورت بنایا ہے تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ناپسند کیا تم کو کفر، فسق اور گناہ. اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہے. فضلا من اللہ ونعما. قرآن مجید کو ذرا غور کرو، صرف ایک لفظ آیا تھا، ان جاءکم فاسق، اس پر کتنی باتیں آئی. حبب الیکم الایمان، ایک، زینہ فی قلوبکم، دو، کرہ الیکم الکفر، تین، فسوق، چار، عصیان، پانچ، راشدون، چھ، فضل من اللہ، سات، ونعما، آٹھ. اللہ علیم حکیم. یہ انعامات صحابہ کو تنبیہ کے بعد پھر فوری طور پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا بیان ہوتا ہے. لاڈلے ہیں بڑے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا،
اور اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے، جیسے علی اور عائشہ جمل میں، علی اور معاویہ صفین میں، فاصلحوا بینہما، صلح کرو دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر زیادتی کی ایک نے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس تم قتال کرو ان کے ساتھ جو زیادتی کرتی ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ واپس آئے وہ اللہ کے حکم ماننے کے لیے، فَإِن فَاءَتْ، پس اگر واپس آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پس صلح کرو ان کے درمیان انصاف سے، وَأَقْسِطُوا، اور برابری کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ پسند فرماتے انصاف کرنے والوں کو۔ انما المومنون اخوۃ، بے شک مسلمان بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرو بھائیوں میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پیغمبر کے آداب بجا لو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دور سے نہیں پکارو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آپس میں نہ لڑو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، لڑے تو صلح کرو، انما المؤمنون اخوہ، ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑو، برے ناموں سے نہ پکارو، بدگمانی مت کرو، غلط تجسس مت کرو، غیبت مت کرو، تم سب آدم و حوا، مرد اور عورت سے پیدا ہو، خدا کے ہاں عزت و تقویٰ سے ملے گی، صرف کہنا کافی نہیں ہے بلکہ دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اعمال چاہیے۔ پکے مسلمان شک شبہ نہیں کرتے، جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، یہ سچائی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز جانتے ہیں، تم خوش مت ہو اور احسان مت جتلاؤ کہ تم ایمان لائے، احسان خدا کا ہے جس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی، وہی تو ہے آسمان و زمین کے سب غیب جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والا، سورۃ حجرات نزول میں 106 ہے اور موجودہ ترتیب میں 49 ہے، 4 اور 9 49 ہے۔ اے ایمان والو، مت آگے بڑھو اللہ اللہ کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کی حدیث و سنت کے سامنے رائے زنی ناجائز ہے۔